نیکسٹ ہے جی ٹی. ٹی ہم نے ذکر کر دیا. اس کے بعد پی. پی فار پوٹیٹو. یہ نا اب ہمارے لیے بھی مسئلہ بن جائے گا کہ ساؤنڈ پی کہا تھا کہ کیا کہا تھا. پی فار پوٹیٹو. آر فار ریٹ یا رومیو. آر سے جو نام ہے وہ بھی اس میں فال کریں گے. این والے نام بھی اس میں فال. اسلامی طریقے میں سنت ہے اور سنت کے طور پہ کیا جاتا ہے. کان میں اذان بھی اور یہ جو گٹی کی جو ہے نا یہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو دی تھی جب وہ پیدا ہوئے اور انہوں نے آپ کی زبان چوسی. ہاں جی. اور یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا محبت اور اس میں ہوتا ہے کہ جس کو جیسا چاہتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں یہ کسی قسمت پوری کی طرح ہی لوگ فیل کر رہے ہوں گے اس وقت. وہ جیسے کمیٹی یا وہ اس کی پرچیاں ڈلی ہوتی ہے نا بھی کس کا نام نکلے گا کون سا ہوگا تجسس. لیکن بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ ہم اب اس میں ظاہری بات ہے علمی طور پہ جو ہو سکتے ہیں انہی کو اپنی طرف سے ایک اس میں ایک علمی کاوش ہوتی ہے کہ وہ الفابیٹس نکالیں. ہاں جی. تو اس میں سب سے پہلا جو 2025 کا الفابیٹ جو لک وائز فائنینشلی یا ریلیشن شپ وائز جو اچھا رہے گا وہ کے کا ہوگا. ہاں جی. کے جتنے بھی ساؤنڈز ہیں کے سے نام جو بھی شروع ہو رہا ہے اب اس میں وہ بھی آ جائے گا جس کا سی سے نام ہوگا. کیونکہ کہیں آپ کو پتا نا کہ ہم کے یوز کر لیتے ہیں کہیں کوئی سی یوز کر لیتا ہے کے ساؤنڈ میں. لیکن یہ ساؤنڈ میں کے اور سی ایک ہی سمجھ لیں. چلیں یوں سمجھ لیں کہ سی. یہ لیڈیز اور جینٹس دونوں کے نام ہیں مطلب. ہاں جی دونوں کے. یہ کیونکہ یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا. اس کے بعد جی جو دوسرا خوش نصیب الفابیٹ ہوگا 2025 میں ایچ کا ہوگا. ایچ. اب اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایچ سے جو نام ہوں گے ہی سے یا ایچ سے کہہ لیں وہ اس میں فال کریں گے. اس کے بعد تیسرا خوش نصیب ہوگا ٹی سے جو نام ہوں گے وہ ان کے لیے زبردست رہ سکتا ہے. یہ جو 2025 ہے اس میں دیکھیں یہ لوگ اب عموماً سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نام کہاں سے آتے ہیں. نام آپ کا بیسیکلی نام بھی رول کیا جاتا ہے. لوگ آپ کے ناموں سے جب حساب لگاتے ہیں پیچھے ایسٹرالوجی کھڑی ہے. وہ اپنی طرف سے بڑے وہ آپ کو اسلامی طریقے سے جی عدد نکال رہے ہیں کر رہے ہیں پیچھے پھر عدد کے پیچھے بھی ایسٹرالوجی کھڑی ہے. 1 کو کون رول کر رہا ہے سن. اچھا اسی طریقے سے الفابیٹیکلی اے کو کون کر رہا ہے سن. تو وہ ریڈنگ ایسٹرالوجی ہی کی ہے بدل کے کیچلی یا اپنی وہ آپ کو لبادہ تو وہ جی آپ کے نام سے اور ماں کے نام سے جی علم الاعداد کے پیچھے بھی ایسٹرالوجی کھڑی ہے. تو کوئی بھی علم ہے اس کے پیچھے پلانیٹری انفلوئنس ہی کو ریڈ کیا جاتا ہے. طریقے ڈیفرنٹ اڈاپٹ کر لیے جاتے ہیں اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ساؤنڈ ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. ساؤنڈ ہی وظیفہ ہوتا ہے. ساؤنڈ ہی سے ذریعے جادو ہوتا ہے. ساؤنڈ سے ہی آپ کے چہرے پہ خوشی آتی ہے. ساؤنڈ سے ہی آپ کے چہرے پہ بل آ جاتے ہیں. بالکل چلی زبان ہے ساؤنڈ ہی. یہی بات میں کرنے لگا تھا کہ نام تو مطلب جس کا رکھا جاتا ہے اس کی مرضی تو شامل نہیں ہوتی اس وقت کیونکہ وہ چھوٹا بیبی ہوتا ہے چاہے وہ بیبی گرلز ہے یا بیبی بوائے ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو نام رکھ لیتے ہیں پھر وہ ساؤنڈ اسی کو اس نام سے پکارا جاتا ہے تو وہ متوجہ ہوتا ہے اس نام سے. تو اس میں بھی ایک راز پوشیدہ ہے کہ اس میں جو لاڈلے نام ہوتے ہیں جو پیرنٹس ہی رکھ دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کائنات بھی ان کی ہیلپ کرتی ہے. تو اب جیسے آپ یہ بتا رہے ہیں آپ نے کے بتایا ایچ بتایا اور ٹی بتایا آگے اور بھی بتا رہے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ کیا کیا ان کو بینیفٹس ہوں گے 2025 میں. دیکھیں اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ تو کیریئر وائز اچھا رہنے والا ہے. ہیلتھ وائز ویلتھ وائز ریلیشن شپ وائز کیریئر سب جتنے بھی ابھی آگے بھی میں الفابیٹ بتاؤں گا یہ سب ہم نے صرف وہ نکالے ہیں جن کو کیریئر فائنانس ریلیشن شپ 3 چیزوں میں 2025 میں یہی ہماری زندگی کا میجر فوکس ہے. تو بس ریلیشن شپ فائنانس اور جاب کیریئر اس کے لیے یہ الفابیٹس چنے گئے ہیں بس.
اچھا اس میں نیکسٹ ہے جی ٹی، ٹی ہم نے ذکر کر دیا. اس کے بعد پی، پی فار پوٹیٹو. یہ نا اب ہمارے لیے بھی مسئلہ بن جائے گا کہ ساؤنڈ پی کہا تھا کہ کیا کہا تھا. پی فار پوٹیٹو. آر فار ریٹ یا رومیو. آر سے جو نام ہے وہ بھی اس میں فال کریں گے. این والے نام بھی اس میں فال کریں گے، این سے جو نام ہوں گے. اور اسی لیے ہم بات پھر اس میں پوری کرتے کرتے الفابیٹیکل اس میں آ گئے تھے کہ اللہ کا حکم ہے والد سے پوچھا جائے گا اچھا نام رکھا تھا، دین کا علم دیا، اخلاقیات دی. والد کے 3 ہی حق ہیں اولاد پر جو اس کو کرنے ہیں پورے، یہی پوچھا جانا ہے. باقی یہ نہیں پوچھا جانا کتنی روٹیاں کھلائی، کیا کیا. 3 ہی حق ہیں یہ پورے کرنے چاہیے. تو نام اس میں سے ایک بہت بڑا حق ہے. اور میں عموماً اس کو ڈسکریج کرتا ہوں، یہ چاچیاں، مامیاں، پھوپھیاں، خالائیں، میں نے رکھنا ہے، میں نے رکھنا ہے. اللہ کا حکم ہے باپ نے چننا ہے، اچھا نام دینا ہے اس کو. اور نام رکھتے وقت صفت دیکھا کریں کہ آپ جو نام دے رہے ہیں وہ کوئی صفت ہو، یعنی کہ کوئی کوالٹی ہو جو اس میں پیدا کرنا منصوب آپ کا، جیسے کہتے ہیں نا پیدا کرنا آپ کو مطلوب ہو، کہ آپ اس میں وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ لفظ کہہ کے اس کے اندر وہ صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں. اصل میں وہ بڑا کانسیپٹ ہے ہمارے معاشرے میں کہ جی گڑتی دیتے ہیں جی، وہ جو کوئی عورت یا کوئی مرد بچے کو زبان پتہ نہیں اس کو اس وقت نیڈ ہوتی بھی ہے کہ نہیں، یا اس کی صحت کے لیے اچھا ہے یا نہیں، تو اسے چٹا دیتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز. نہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کیونکہ وہ اسلامی طریقے میں سنت ہے اور سنت کے طور پہ کیا جاتا ہے. کان میں اذان بھی، اور اذان بھی، اور یہ جو گٹی کی جو ہے نا یہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو دی تھی جب وہ پیدا ہوئے، اور انہوں نے آپ کی زبان چوسی. ہاں جی. اور یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا محبت، اور اس کی اس میں ہوتا ہے کہ جس کو جس جیسا چاہتے ہیں اس کا پھر آپ اس میں وسعت ڈالتے ہیں. پانی ہے نا تو وہ لعاب. تو لوگوں نے پھر بعد میں وہ کیونکہ وہ بڑا عجیب لگتا تھا کہ بچہ آپ کی زبان چوسے یا لعاب آپ اس کے منہ میں ڈالیں، تو اس کو انہوں نے کر دیا کہ وہ شہد اپنی انگلی سے چٹا دے. تو اصل تو وہی ہے، لیکن وہ تو بہت زبردست. ہم تو گناہگار سے لوگ ہیں، ہمارے تو ہاں جی. بس یہ آپ نے اچھا نقطہ پکڑا ہے کہ وہ ان کی تھی، وہ ہماری نہیں تھی. اور ان کے لیے تو ان کی تو تھوک بھی شفا تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اصحاب رسول نے کبھی تھوک بھی زمین پہ نہیں گرنے دی. اور وہ تو شفا ہی شفا، سراپا شفا. اور ان کے کیا کہنے. ہاں بالکل، ہم وہ ایگزیکٹلی زبان والی تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ انہی کی زبان سے مخصوص تھا. وہ ہماری سارا دن جھوٹ بولنے والی یا بدتمیز زبان جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ کسی کو اس پہ آپ فالو کروائیں. اور لیکن نام اچھا دیں، صفت پہ دیں. نام سے صفت، یہ چیزوں کے نام رکھ دیتے ہیں. مثال کے طور پر چاند بلانے لگتے ہیں. چاند آپ نے بلایا تو اس کا مطلب آپ نے ایسٹرولوجیکلی تو اس کو منہ نہیں بنا دیا ہے نا. اب یہ بندے کی تو سوچیں ہی ڈائیورٹ رہیں گی چاند چاند کہہ کے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو مینٹلی نیند کا مسئلہ رہے گا. چاند کو، چاند کے کام سیدھے نہیں رہیں گے. چاند کبھی کچھ کرتا پھر رہا ہوگا، کبھی کوئی نیا کام شروع کرتا پھر رہا ہوگا. آپ نے بنائی چاند دی ہے. چندہ کا بھی دماغ نہیں ٹکے گا. سمجھ رہے ہیں؟ چندہ کا بھی دماغ نہیں ٹکے گا. تو اس طرح سے جو گڑیا کر دیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نہیں کرنے چاہیے. ایک تو نکس نہیں دینے چاہیے، اور الٹے نام تو ویسے ہی نہیں دینے چاہیے. پھر جو نام رکھیں تو وہ صرف سے رکھیں، اور باپ کو رکھنے دیں، اس کو ریسرچ کرنے دیں. اور یہ ایک حق ہے اولاد کا. اور جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ بچے کا کوئی قصور نہیں، یس. پھر وہ کئی دفعہ ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ نام آپ کا جو رکھا جاتا ہے قدرتی طور پہ وہ آپ کا مون، سن یا سینڈنٹ میں ہوتا ہے تو وہ نام آتا ہے. اور نصیب بھی وہی ہوتا ہے جیسا نام رکھ دیا جاتا ہے اصل میں. بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ریمڈی کے طور پہ اچھا نام رکھتے ہیں تاکہ پیدائشی ستارے جہاں بھی ہوں آپ اچھا نام دے کے اس چیزوں کو جیسے کہتے ہیں ریمڈی کے طور پہ یا اپائے کے طور پہ اس کو بہتر بنائیں. بات لینی ہو لاسٹ اس میں ہم ذکر کرتے ہیں ڈی اور سی ایچ.
اچھا ڈی اور CH یہ فائنل الفابیٹس ہوں گے جو 2025 میں فائنینشلی، کیریئر وائز، ہیلتھ وائز، ویلتھ وائز ان کے لیے بہت اچھا رہے گا. مطلب کائنات اس میں مہربان رہے گی. جی. اچھا اس کے علاوہ مطلب کوئی ریمیڈی بھی بتا دیں کہ یہ پورا سال جیسے 2025 پچھلا 24 تو مقامات عمل کا سال تھا، تو کچھ ایسے مطلب جیسے قرآن پاک میں بڑی اچھی اچھی صورتیں ہیں، ویسے تو قرآن پاک مکمل ایک ضابطہ یاد ہے اور اس کو مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. کچھ خاص آیات ہوتی ہیں جن کا ذکر مطلب اگر کرے تو انسان اپنی زندگی لائف بہتر کر سکتا ہے، ریمیڈی کے طور پر کچھ بتا دیں ہمارے دیکھیں ناظرین. مارچ کا سال ہے، مارچ کا سال ہے تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ اس اللہ کی تعالیٰ کی عادت بنائیں. دل کو نظر کر کے اس طریقے سے کریں کہ آپ سوچیں کہ یا اللہ یہ دل میں تیرے اطاعت میں دیتا ہوں، تیرے کنٹرول میں دیتا ہوں، یوں سوچتے ہوئے اس پہ سیٹ کرنی ہے ہارٹ بیٹ پہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کول اور کام رکھنے کے لیے آپ کے فلو کو بہت اچھا رہے گا، کیونکہ مارچ کا سال ہے، اوور ایکسائٹیڈ سال ہے، ایکسیڈنٹ، خون سے ریلیٹڈ مسئلے اور صدقات جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ میکسیمم دیں کہ منگل والے دن سرخ چیزوں کا صدقہ دینا بہتر رہے گا، سرخ دال، سرخ گوشت، سرخ اینی تھنگ. اور اسی لیے دیکھا ہے کئی دفعہ وہ کلیجیاں ڈال رہے ہوتے ہیں کبوں کو اور لوگ شاپر لے کے پھر لاہور میں بڑا عام ٹرینڈ تھا. تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ مارچ کا سال ہے تو یہ تصویر سالانہ آپ لوگ کر سکتے ہیں، پورا سال اس کی عادت بنائیں، بہت اچھا مزہ آئے گا، دل اس پہ ٹکے گا، دل میں رhythm آ جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ ہی نکلنا چاہیے، اس طرح سیٹنگ کر لیں. ہاں اور یہ 1000 کم از کم دن میں ایک کی روٹین بنا لیں تو بہت اچھا ہے. بس لیکن ایک بات سمجھ لیں، ہمارے جو لوگوں کو نہیں پتا، یہ شاید میری بات کسی کو سمجھ آئے تو اس کی زندگی بن جائے. ہمارا کام ہے چلو علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، اور نظر کے پردے کے بغیر آپ کو کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی عبادت لذت نہیں دے گی. لذت عبادت صرف نظر کے پردے میں چھپ گئی ہے، چھپا دی گئی ہے. مرد ہو یا عورت ہو، نظریں جھکائے رکھنے میں ہی چاہے. عموماً مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ ملتے تو نہیں ہے، چلو ویڈیو کال ہی کر لیں. میں ویڈیو کال بھی نہیں لیتا. اس کی سب سے بڑی ریزن احتیاط ہے، کیونکہ سب سے پہلا جو تیر چبھے گا یا جس سے آپ گھائل ہوں گے وہ نظر ہے. نظر ہی انسان کو کہتے ہیں نا وہ قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں، اور نظر ہی کے وار سے بچنا ہوتا ہے. اور سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں تو دل للچاتا ہے. شیطان کا سب سے پہلا وار نظر ہی ہے. مطلب آپ نے اگر کبھی کوئی خوبصورت گاڑی دیکھی نہ ہو تو آپ کو کیا پتا بھی دل میں حسرت کدھر سے پیدا ہوگی. اگر آپ نے کچھ دیکھا نہ ہو تو پھر آپ کے ذہن میں تو نقشہ ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلے یہ نظر کی حفاظت یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، تقوی میں بھی اور روحانی دنیا میں بھی، اور وظائف کی کامیابی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نمازوں میں مزہ لینا ہے یا عبادات میں یا وظائف میں، تو اس میں نظر کا پردہ ضروری ہے. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا جو مرضی کر لیں. اسی میں روح کی پاکیزگی ہے. اسامہ صاحب بہت شکریہ، آپ بہت زبردست ہمارے ناظرین کو ٹھیک دیتے ہیں. تو یہ کہ کسی ایک کو بھی اگر کوئی یہ بات پکڑ لے تو ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے. جی بالکل ایسی صدقہ جاریہ آپ کے لیے، ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیوں میں اضافہ کرے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.